نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. اور پہلی چیز کیا ہے؟ عن عمر فیما افنا، کہ یہ عمر لگائی کہاں پہ تم نے، بتاؤ یہ وقت کہاں پہ صرف کیا. وعن شباب فیما ابلا، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانی کے بارے میں، جن لوگوں کو اللہ نے جوانی کی عمر دی ہے. علماء بیان کرتے ہیں یہاں پہ حالانکہ عمر کے اندر تو جوانی آ ہی جاتی، لیکن شباب کے بارے میں اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ تمہیں جوانی بھی دی تھی، تمہارے پاس وہ قوتیں تھیں، تمہارے پاس وہ طاقتیں تھیں. جب انسان نوجوان ہوتا ہے انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور انسان کے پاس ہمتیں بھی ہوتی ہیں، حوصلہ بھی ہوتا ہے، دنیا کو فیس کرنے کے لیے ایسپریشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو ہم کہاں اہمیت دیتے ہیں؟ مجھے بتائیں، یہ ایسی زندگی گزر جاتی ہے اور میں واللہ العظیم حیران ہوتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کے، اور میں اپنے بارے میں بھی کرتا ہوں. اللہ نے مجھے ہدایت دی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے قائم کرے، اور ہمیں اپنے فخر نہیں کرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کا دل بدل سکتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور بڑے بڑے لوگوں کے دل بدلے اللہ نے. لیکن اللہ نے جو ہدایت دی مجھے آج سمجھ آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان بھائیوں کی طرف دیکھ دیکھ کے کہ جو پوری پوری زندگی ضائع کر رہے ہیں، they are not even thinking for a moment. ایک لمحے کے لیے ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں اتنی بڑی اللہ کی نعمت جو ہے، جو اللہ نے مجھے عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، مجھے وقت دی ہے، مہلت دی ہے، میں اس کو ایسے ہی جانے دے رہا ہوں. کتنے آرام سے وہ اتنی ویلیوبل چیز. آپ دیکھیں کہ میری جان کے لیے، میری زندگی کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی نا، انسانوں کے لیے دنیا بنائی نا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کہتے ہیں یہ آسمان و زمین اے انسان تمہارے لیے بنائی ہے. انسان کو کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ اپنے لیے. میری زندگی کا ایک بہت ہائر پرپس ہے. اور ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دوسرے، یعنی ایک انسان کو، انسان کی جو انسانیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو پریفرنس دی ہے دوسری مخلوقات کے اوپر، فضیلت دی ہے، اس میں سے علماء بیان کرتے ہیں ایک فضیلت انسان کا پرپس آف لائف ہے. یعنی کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسری جو ہے مخلوقات ان سے بہتر ہیں؟ کیا چیزیں ہیں وہ؟ اس میں علماء کہتے ہیں ایک ہمارا ہائر پرپس ہے. تمام مخلوقات کو اللہ نے کس کے لیے میسر کر دیا؟ انسانوں کے لیے. لیکن انسان کا پرپس کیا کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا. تم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ان کو کہا کہ تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا اور تمام مخلوقات، یہ سارے آسمان و زمین تمہارے لیے بنائے گئے، لیکن تم نے اللہ کے لیے، تم اللہ کے لیے، یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف پرپس، کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کبھی دیکھیں یوٹیوبرز کو، آپ دیکھتے ہوں گے، مطلب دنیا میں اب یوٹیوبرنگ کا دور ہے، آپ نے پتہ ہے، ویلاگز کبھی دیکھیں، اور خاص طور پہ وہ بچے جن کو اللہ نے رچ لوگ جو ہیں نا بچے. کبھی ایک دفعہ میں دیکھتا تھا ایک بچہ ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نے کسی کی مشہوری تو نہیں کرنی، لیکن واللہ العظیم میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ بچہ دنیا کا سب سے امیر ترین بچوں میں شامل ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آتا ہے. اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے. تو ایسے ہی ایک دو دفعہ نظر پڑی تو میں نے کہا دیکھتا ہوں. اب ظاہر ہے انسان کی ہوتا ہے، دیکھتا ہے انسان کہ اچھا یار اللہ نے اتنا مال بھی دیا کسی کو. لیکن میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ مجھے اس پورے ایک یا دو میں نے ان کی ایپیسوڈز دیکھی ہوں گی، تو مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ لٹرلی اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. یعنی اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں ڈپریشن کی حالت میں ہوتا اس ٹائم. مجھے سمجھ نہیں، یعنی اس کے پاس اس نے دنیا کا ہر کام کر لیا جو اس نے چاہتا تھا، اب کیا کرے وہ؟ مقصد نہیں ہے نا. یہ سب ریسورسز کدھر ہیں؟ سب ضائع ہو رہے ہیں. مال کدھر لگائیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہاں پہ لگائیں. اچھا جی آپ خود امیجن کریں ذرا، آپ مجھے امیجن کریں کہ آپ کہیں جی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں جو دلی خواہشیں بتائیں وہ پوری ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں میں یہ جملہ آپ کو بتا دوں نا کہ آپ جو کہیں گے پوری ہو جائے گی، آپ کی آدھی خوشیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، آپ کی آدھی چاہت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. مجھے انسان اتنا کمزور ہے. آپ کو بریانی پسند ہے، وہ ایک بڑے مزے کی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں میری والدہ سنایا کرتی تھی. کہتے ہیں وہ میری بہن کو چاکلیٹ کا بڑا شوق تھا. میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کو بھی بڑی چاکلیٹ کا شوق تھا، بہت شوق تھا. اسی شوق میں اس نے نا چاکلیٹ کی فیکٹری کے اندر نا چاکلیٹ فیکٹری کے اندر اس نے جاب لے لی. تو اچھا چاکلیٹ فیکٹری کے جو امپلائیز تھے ان کے لیے یہ اجازت تھی کہ آپ جتنی چاہیں چاکلیٹ کھا سکتے ہیں.
تو کہتے ہیں اس نے پہلے دن اتنی چاکلیٹ کھائی، اتنی کھائی کہ اس کے بعد پوری زندگی دوبارہ اس نے چاکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ انسان کی کمزوری، میں بتاؤں یہ انسان اتنا کمزور ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں نا یہ جتنے پیسے چاہتے ہو مل جائیں گے، آپ کی پیسوں کے بارے میں چاہت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد بتائیں کیا انسان کی پرپس زندگی؟ اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے۔ پھر ڈپریشن، انزائٹی اور یہ سوسائڈز ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، آرام سے تنگ آئے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے، وہ ہر دوسرا لمحہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی ڈسٹریکشن ملے، کسی طریقے سے ہمیں کوئی ڈسٹریکٹ۔ یہ دنیا کی نعمتوں کی، یہ دنیا کی چیز، اور مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی وہ نعمتیں اللہ نے دی نہیں ہیں، وہ جس کو دے دیتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، دیکھ لو ان کو۔